تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کا سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے، اب 2571 سال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھا، لیکن 20 25 30 لگا لو۔ اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی۔ 60 سال رب ہب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں، توڑی مڑیندا نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر۔ اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال ہے بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکہ پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ۔ اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے، لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ آگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا۔ اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا؟ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے۔ اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ۔ ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق۔ اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ میں کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارہ ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دو۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟
ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں ساڑھے جٹ آندے، اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی، اس دے کیکر بھی جڑے گئے ہاچ نہ ویکھو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے نہ انہوں دے ہیٹھ بان ڈال کوئی بندہ دھوپ تو بچدا ہے۔ اور چل پڑے اونٹ، اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے کی حاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی اسباب ہے، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے۔ اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے ہوں تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی کہ وہ چھوٹی سے واپس ہٹیں۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی نہ روٹی نہ سایہ نہ پڑوسی نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ، وہ کن قدموں سے گئی ہوگی کبھی سوچو تو صحیح۔ اور ابراہیم جیسا جو یہاں پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ادھر منہ کر کے دعا کی، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرش بھی کانپ گیا ہوگا اس فریاد پر، مکے کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے، پتھر بھی پگھلے ہوں گے۔ اے میرے رب، تو نے کہا اور میں نے اپنے بچے اور بیوی کو بے آباد ویران جگہ چھوڑ دیا، تیرے گھر کے قریب، کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ کیا بات کہی؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ جمعے والے دن مسجد بھر جاتی، باقی سارا ہفتہ 1.5-2 صفحہ ہوندیاں، کیوں باقی 5 نمازیں معاف ہو گئی ہیں میرے نبی کے نواسے نے۔ اگر 1400-1450 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی، اللہ کی قسم حسین کو معاف ہوتی کربلا میں۔ میں قربان جاؤں جو جنت کے وارث، جنت کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آئی اور خواب دیکھا، اللہ کے نبی خواب میں میرے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، گل مک گئی۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دے، جنگ روک دے، نماز پڑھنے دے۔ کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی، چل
ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہا پھر نماز تو نہیں چھوڑے گا حسین. اب آدھوں سے کہا ایتھے کھلو جاؤ لڑو ان کتیاں نال اور آدھے نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھے لڑتے رہے. پھر ان آدھوں کو آگے کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا جاؤ نماز پڑھو. کوئی اگر معافی ہوتی تو یہاں ہوتی, جب یہاں نہیں ہوئی تو کیوں چھوڑتے ہو نماز, کیوں چھوڑتے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑو. آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑو. کیا دعا مانگی؟ یا اللہ یہ نمازیں پڑھیں. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. وارزقہم من الثمرات, ان کو پھل عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر ادا کریں. یہ دعا مانگی اور یہ بوڑھا 84 سال کا کن قدموں سے 1500 کلومیٹر چل کے گیا ہوگا اونٹنی پر. کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا, کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی. اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی. ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا, جو قوم مدین ہے. اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ, انی وادی, نہ سایہ نہ پانی نہ درخت. جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں, کس کے پاس. اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھا. ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے, وہ شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا. یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی. پڑھو کہانیاں نبیوں کی, رسولوں کی, اللہ کے بندوں کی, جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے. از لذت دیدارش خسروں چ دواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. یا امیر خسرو, یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دی, اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی, آگ میں جل گئے, پانیوں میں بہا دیے, مٹی میں دبا دیے. تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. آج عشق بھی حیران ہے, وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے. اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی, اور مکے کے پہاڑ گرم, نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے. ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا. اس اپنی ماں کو سلام کرو, کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا. جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا, اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی. ایک کمرہ بنانا ہو 4 فٹ کی بنیاد ہوتی, اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا. اس بچے کے دادا, اس بچے نے دادا بننا تھا, تو گہری بنیاد کھودی. دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح, اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا. اور اس بی بی کے لیے, بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی, نماز نہیں پڑھی جاندی, دعا چا کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو, کاروبار نہیں چلتا. رشوت کیوں لیتے ہو, گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو, کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل. ترے دن لگ گئے, پانی بھی مک گیا, کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے, چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, مشکیزے میں پانی کوئی نہیں, پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا, تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے, تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کارٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل, ایئر کنڈیشن, نرسیں موجود, ڈاکٹر موجود, اور اس کی ماں اس پر ایسے چپی ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے, 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں نے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے. لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا,
اور جو دکھ تھا وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ. تو ہاجرہ کو سوچو، جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو اب وہ بے قرار ہوئیں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آستے کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو بندہ کتوں ہم نے. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی، کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی. اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی، سارے پتھر ہی پتھر آئے انہوں چیر کے. جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہیں. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھی. پھر ایسے دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا. اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، نٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی. 1، پھر یہ 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے. چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. 7ویں شکر ہے ساڑی اماں 7ویں چکر تھے نا، سا چڑھ گیا، وہ تھک گئیں. جو لگی راندی تھی تو مر گیا اسے، اور بیٹھ گئیں. اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر. تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے. کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ. ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا. صبر کرو. آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتی. ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے اور میں تو باپ ہوں. وہ ماں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی. کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے. کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور وہاں سے دوڑ لگائی. جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا. وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے. حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے. اللہ پہلے پانی کر دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے. یہ کیوں ایڈی تکلیف ہی چپا کے تو مڑ پانی کڑے ہے. جنت سستی نہیں ہے. آپ لب جا سی سن پیر چھوڑا لے سی
तनु फलाना छुड़ा ले सही, कोई नहीं छुड़ाएगा सिवाय अल्लाह के। क्यों ये तकलीफ डाली, क्यों इस्माइल का सीना फटा रो रो के, और क्यों हाजरा तड़पी भाग भाग के धूप में? पहले ही पानी कर देंगे, नहीं, देखा जाएगा। अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या ख्याल है कलमा पढ़ने के बाद मैं तुम्हें परखूंगा नहीं? एक मिट्टी का घड़ा लमना हो तो ठोक बजा के लेंदे हो, मैं नहीं तुम्हें परखूंगा। जब करीब आई तो वो गायब हो गए और देखा बच्चे की एड़ियों से चश्मा निकल आया, पानी ऐसे उबल उबल के बाहर। तो उन्होंने फरमाया जमजम जमजम जमजम, ये अबरानी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुक जा रुक जा रुक जा। हमारे नबी ने फरमाया अगर हमारी माँ जमजम न कहती तो वो चश्मा पूरा दरिया बन के बह जाता, तो फिर नीचे चला गया। आज तक दुनिया में कोई कुआं ऐसा नहीं है जो 4000 साल से पानी दे रहा हो, न उसमें मच्छर पैदा होता है, न उसमें कोई पतंगा पैदा होता है, न उस पर काई लगती है, न उसमें मैल आती है, न गंद आता है, और उसका कोई सोर्स नहीं कि पानी आके थो रहा है। अब तो साइंस आ गई, ताइफ तक जियोलॉजिस्टों ने सर्वे किया, आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे इसका कोई पीछे सिलसिला नहीं है किसी चश्मे के साथ, किसी पानी के ख़जाने के साथ। एक वहाँ थे इंजीनियर इंडिया के, वो मुझसे प्यार करने वाले थे, वहाँ जमजम के कुएं पर थे, तो मुझे अंदर की तस्वीरें ला के दिखाई। उस कुएं की दीवारों में सबसे बड़ा सुराख है, ऐसे झरना बैतुल्ला की साइड पर, बाकी पूरे दीवार में छोटे 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 सुराख हैं। जो ही मशीन चलती है पानी निकालने के लिए तो वो दौड़ दौड़ करके पानी उन झरनों से आना शुरू हो जाता है, उन सुराखों से आना शुरू हो जाता है, और सारा दिन सारी रात मशीन चलती है हज में, और वो पानी भी चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। जब वो मशीन को बंद करते हैं साथ ही पानी बंद हो जाता है। ये उन एड़ियों की बरकत थी जो ज़मीन पे जिन्होंने रगड़ा खाया था, और उस माँ के दिलों की धड़कन थी जिसके तुफैल जमजम को अल्लाह ने निकाला। और ऐसा साफ सुथरा पानी और सेहत के लिए मुफीद पानी दुनिया में कोई नहीं। तो पानी निकल आया, तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमजम लिमा शुरिबा, मेरे नबी ने फरमाया जिस नियत से जमजम पियोगे अल्लाह वो कर देगा। शिफा के लिए अल्लाह शिफा देगा, भूख दूर हो जाए अल्लाह भूख दूर कर देगा, प्यास दूर हो जाए अल्लाह प्यास दूर कर देगा। तो चंद दिन गुजरे तो एक कबीला यमन का जुरहुम वो सफ़र कर रहा था, तो उनका पानी ख़त्म हो गया। तो उन्होंने, उनका जो सरदार था उसने इधर उधर फ़ज़ा में निगाह दौड़ाई, तो एक जगह परिंदे उड़ते नज़र आए। तो उसने अपने आदमी भेजे कि ये परिंदे पानी के सिवा कहीं नहीं होते, जाओ देखो वहाँ पानी है। जब वो आए तो वहाँ जमजम, एक खातून, एक बच्चा, तो वो सारे आए। एक औरत को हटाना कोई काम था, लेकिन ज़माना था इज़्ज़त व आबरू के ख्याल का। कब बहन हम आपके पास यहाँ क्या हम कर सकते हैं? वल्लाह ने इस्माइल को बस्ती तो देनी थी। तो आपने फरमाया हाँ कर सकते हो, लेकिन पानी पे आपका हक नहीं, आप पानी ले सकते हो। कहा नहीं हम नहीं हक लेते, सिर्फ पानी पीने के लिए का इजाज़त है। तो एक आबादी अल्लाह ने वहाँ कायम फरमा दी, कबीला जुरहुम की।